اگر حضور کی ذات اس حیثیت میں نور ہے کہ وہ ہر گمراہی اور سیاہی کو دور کر دیتی ہے، قرآن نے کہا ہے، میں بھی کہتا ہوں حضور ہدایت کے نور ہیں، سرچشمہ ہدایت ہیں، مینارہ نور ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نور کا مطلب یہ کہ وہ انسان نہیں ہے، کوئی روشنی ہے، کوئی نور ہے، تو پھر بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی بھی بصیرت رکھتے ہیں، حقیقت کو سمجھتے ہیں، تو یہ معاملہ بالکل واضح ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے جب انسان کو بنایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس فیصلے کے ساتھ بنایا کہ اللہ کی ساری مخلوقات میں سب سے بلند اور بالا یہ انسان ہوگا۔ مانتے ہیں نا اس بات کو؟ سب سے بلند و بالا، فرشتوں سے، جنوں سے، ہر مخلوق سے بلند و بالا یہ انسان ہوگا۔ اور پھر اس انسانوں میں سید البشر، سید الانبیاء، امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سارے انسانوں میں افضل ترین حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی مخلوقات میں سب سے افضل ترین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ مگر جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان انسانوں کی فہرست سے ہی نکال لیں گے تو کہاں لے جائیں گے؟ باقی مخلوقات تو انسان سے نیچے ہیں، جس میں روشنی بھی ہے، ہر چیز ہے، باقی تو نیچے ہے۔ تو حقیقی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں اور سید البشر ہیں، انسانوں کے سردار ہیں، سب سے بلند و بالا ہیں، اور نور ہیں، سرچشمہ ہدایت نور ہیں، ہدایت کے نور ہیں، رہنمائی کے نور ہیں۔ اور قرآن نے اسی کو ذکر کیا، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اے لوگو میری طرف سے تمہارے پاس سرچشمہ ہدایت نور یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب جو واضح ہے وہ آئی ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے کہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، تمہارے درمیان اللہ نے اس ذات کو اس طور پر بھیجا ہے، انہی دو چیزوں کے ذریعے سے اللہ راستہ دکھاتا ہے، منزل مقصود پر پہنچا دیتا ہے۔ کس شخص کو؟ من اتبع رضوان، جو اللہ کی رضا کو تلاش کرنے والا ہے، جو چاہتا ہے کہ اسے اللہ کی رضا ملے، اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کو حاصل کرے۔ اللہ انہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور قرآن مجید کے ذریعے ہر اس شخص کی رہنمائی کرتا ہے، اسے منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں رہ کر اللہ کی رضا کو حاصل کرے۔ اور اللہ اس شخص کی رہنمائی کس طور پہ کرتا ہے؟ سبل السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت اور سلامتی کے راستے دکھلاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ چھوڑ دو گے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو اگر آپ چھوڑ دو گے، آپ کتنے ہی اپنے وجود کے اندر سنسیئر ہو جائیں، کتنی آپ کی نیت صاف ہو جائے، کتنی محبت بڑھ جائے، خلوص بڑھ جائے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو، حضور کی اسوہ کو چھوڑ دیں گے، آپ کبھی بھی ہدایت پر نہیں پہنچ سکتے، کبھی بھی منزل جو اللہ کی رضا ہے اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ چونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یقیناً ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری محبت رکھتے ہیں، اور حضور سے اس مہینے کی نسبت کی وجہ سے ہماری محبتیں اور توانا ہو چکی ہیں، تو مناسب ہے کہ اس مہینے میں حضور کا ذکر ہو، سیرت کا ذکر ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا ذکر ہو۔